غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتوں کو گوش و گزار کریں گے۔ امید ہے آپ کو آنے والی گفتگو پسند آئے گی۔ دوستوں، روایتوں میں آتا ہے انصار صحابہ کے کسی گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تو والدہ اسے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گھٹی دی اور بشارت سنائی کہ یہ بچہ قابل تعریف زندگی گزارے گا، شہید ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، فرمان عالی شان کے مطابق اس بچے نے اپنی زندگی بھلائی اور وسعت میں گزاری اور آخر میں شہادت کا جوڑا زیب تن کیا۔ بشارت پانے والے اس مبارک بچے کا نام حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھا۔ ہجرت نبوی کے بعد انصار گھرانوں میں سب سے پہلے جس بچے نے آنکھ کھولی وہ آپ ہی کی ذات بابرکت تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر کے بچپن کے حوالے سے کہا جاتا ہے، آپ اپنے بچپن کی ایک خوشگوار یاد کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 خوشے عطا کیے اور اشارہ کر کے فرمایا، اسے تم کھا لینا اور اسے اپنی والدہ کو دے دینا۔ میں نے دونوں خوشے کھا لیے۔ بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا تو میں نے عرض کی، وہ میں نے کھا لیے۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ لیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کان پکڑنا یقیناً شفقت و تربیت کے لیے تھا، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت اور ساری حیات میں ہمیں ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت نعمان بن بشیر کی عمر 8 سال 7 مہینے تھی۔ آپ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بھانجے ہیں۔ آپ کا شمار بالاتفاق کمسن صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ کی دونوں آنکھوں میں سرخ و ڈورے تھے، ناک لمبی اور داڑھی گھنی تھی، جبکہ زبان نہایت شیریں تھی۔ آپ عابد و زاہد اور نرم و طبیعت کے مالک تھے۔ بلا وجہ جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ خوش بیان خطیب اور شاعر تھے، جبکہ سخاوت، حکمت عملی اور اہل بیت سے محبت کا عنصر آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حمص کی گورنری کے دوران ایک جاننے والا شخص آپ کے پاس آیا اور اپنی مالی پریشانی ظاہر کی تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا، پھر فرمایا، تمہیں دینے کے لیے اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یمن والوں کی جانب سے اہل حمص کے لیے 20,000 کی رقم آئی ہوئی ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں اہل حمص سے بات کروں۔ اس نے اجازت دے دی تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر لوگوں سے فرمایا، تمہارا ایک بھائی سخت پریشانی میں ہے اور اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہا، ہر شخص کی جانب سے 1 دینار دے دیں۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ 2 شخص 1 دینار دیں۔ لوگوں نے کہا، ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیت المال سے تمہارے لیے عطیات نکالے جائیں گے۔ اگر تم چاہو تو میں جلدی کر کے تمہارے عطیات میں سے اس پریشان حال شخص کو دے دوں۔ لوگوں نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ آپ نے بیت المال سے
10,000 دینار نکال کر اس شخص کو دے دیے۔ سن 59 ہجری میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد حضرت مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے اور 12,000 افراد ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، تو آپ نے گورنر ہونے کے باوجود اہل حق کا ساتھ دیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ یزید کا ایک حمایتی شخص کہنے لگا، آپ کمزور ہیں، شہر میں فساد ہو رہا ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا، رب تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور مجھے طاقتور کہا جائے، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کروں اور کمزور کہا جاؤں۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لا رہے ہیں، تو فرمایا، مجھے یزید سے زیادہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ کی اولاد محبوب ہے۔ یہ بات یزید کو پتہ چلی تو اس نے آپ کو گورنری سے معزول کر دیا اور آپ کی جگہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر یمنی لباس پہنا اور یمنی چادر سر پر ڈال کر منہ چھپا لیا، پھر خنجر لے کر چل پڑا۔ لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، لہٰذا نعرے لگانے لگے، خوش آمدید ابن رسول۔ حضرت نعمان نے بھی یہی سمجھ کر محل کا دروازہ کھول دیا۔ اس طرح ابن زیاد نے محل پر قبضہ کر لیا۔ آخر کار آپ کوفہ چھوڑ کر شام چلے آئے۔ حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو صدقات وصول کرنے پر ذمہ دار مقرر کیا۔ آپ نے 53 ہجری دمشق میں حج کے فرائض سر انجام دیے، پھر یمن کے والی بنے۔ اس کے بعد کوفہ میں 9 مہینے تک گورنری کے عہدے پر فائز رہے۔ واقعہ کربلا سے پہلے یزید نے آپ کو معزول کیا تو آپ شام آ گئے اور تا حیات حمص و شہر کے گورنر رہے۔ 64 ہجری میں یزید مرا تو آپ نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر کو حمص آنے کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی، لیکن اہل شہر نے ساتھ نہ دیا اور سرکش اور باغی ہو گئے۔ آخر کار آپ نے شہر چھوڑ دیا، لیکن راستے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ واقعہ شہادت 64 ہجری کے آخر یا 65 کے شروع میں پیش آیا۔ مزار اقدس دیر نعمان نزد حمص ملک شام میں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 114 احادیث کے مہکتے پھول مروی ہیں۔ 5 احادیث متفق علیہ ہیں، ایک حدیث کو امام بخاری نے، جبکہ 4 احادیث کو امام مسلم نے انفرادی طور پر اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ دوستوں، یہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کے کچھ گوشے ہم نے سماعت کیے۔ امید ہے یہ باتیں اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔